بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے تو سارے حق ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک کو حق کہو باقیوں کو غلط کہو تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ پگڑی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پگڑی پہنی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کالی پگڑی بھی پہنی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے دھاری دار پگڑی بھی ثابت ہے۔ اب میں کہوں نا کہ صرف سفید سنت ہے باقی کالی اور دھاری دار پگڑی سنت نہیں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یہ بھی سنت ہے اور کالی بھی سنت ہے اور دھاری دار پگڑی بھی سنت ہے، کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے۔ تو جو کام اللہ کے رسول سے ثابت ہو نا اس کو کبھی غلط نہیں کہتے۔ ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پھر حضور چھوڑ دیتے ہیں، جس کو حضور چھوڑ دیں نا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں۔ جس پر رسول اللہ عمل پیرا رہے ہیں ہم بھی عمل پیرا رہے ہیں، ہم بھی نہ چھوڑیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع الیدین فرماتے تھے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا تھا اور بعد میں حضور نے نماز میں رفع یدین چھوڑ دیا تھا، صرف شروع میں اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھاتے پھر سلام تک دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تو جب حضور نے کیا تھا وہ حق تھا، اور جب حضور نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، بس یہ دین ہے۔ ہاں کوئی آدمی آپ کو کہے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، ہم نے حضور پاک کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اب کوئی بندہ کرتا ہے رفع الیدین، ہم اسے کبھی نہیں کہیں گے تیری نماز نہیں ہوتی، وہ حضور کے پرانے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، وہ طریقہ نہیں ہے جو حضور سنت دے کر گئے ہیں۔ ہم نہیں کہیں گے کہ تیری نہیں ہوتی لیکن تو پرانے طریقے پر ہے۔ حضور علیہ السلام کا موجودہ طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا۔ تو کبھی دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں۔ اور ایسے میں ان حضرات کو کہتا ہوں جو رفع الیدین کرتے ہیں کہ بھائی آپ پرانے طریقے پر عمل تو کر رہے ہو لیکن آپ ان پہ فتویٰ نہ لگائیں جو حضور پاک کے اب بھی طریقے پر موجود ہے۔ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھیں؟ حضور پاک علیہ السلام سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ناف کے نیچے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ سینے والی بات نہیں، سینے والا کام عورتوں کا ہے۔ ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن سنت طریقہ کون سا ہے؟ ثابت تو دونوں، اوپر باندھو بھی نماز ہو جائے گی، نیچے باندھو بھی نماز ہو جائے گی۔ سنت کون سا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ہمارے پاک پیغمبر کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو اور ناف کے نیچے رکھو۔ کوئی اوپر ناف کے رکھتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے تیری نماز نہیں ہوتی، لیکن سنت یہ ہے جو حضور کے طریقے پہ چلیں گے، دوسرے پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، دل کو بڑا رکھیں گے۔ ایسے میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آمین نماز میں کہنا بھی ثابت ہے، آہستہ آمین کہنا بھی ثابت ہے، لیکن حضور سے، امام سے، مقتدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے نبی مقتدی نہیں ہے، امام ہے، تو امام سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونچی بھی فرمائی آمین، آہستہ بھی فرمائی، یہ دونوں طریقے اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ لیکن سنت کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے، مضبوط اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، وہ اونچا ہے یا آہستہ ہے؟ آؤ میں دلیل دیتا ہوں، وہ آہستہ ہے۔ کیوں؟ آمین کیا ہے؟ آمین دعا ہے، یا آمین اللہ کا نام ہے، دو چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے آمین دعا ہون، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آمین دعا ہے، یا آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کا نام ہے۔ اگر آمین دعا ہے تو قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے دعا مانگو تو آہستہ مانگو، یہ زیادہ اچھی ہے، تو پھر بھی آمین آہستہ ہو گئی۔ اور اگر اللہ کا نام ہے تو وذکر ربک فی نفسک، اللہ کا نام آہستہ لو، یہ زیادہ بہتر ہے، تب بھی آمین آہستہ ہے۔ لیکن کوئی اونچی کہے تو آپ نے اسے فتویٰ نہیں ٹھونکنا۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ہم اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، اپنے دل کو بڑا رکھیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ثابت ہے۔ ایسے ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، یہ جو کانوں پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھائیں یا سینے تک؟ حضور علیہ السلام سے تینوں ثابت ہیں، سینے والا بھی، کندھے والا بھی، کانوں والا بھی۔ تو کوئی ادھر ادھر اٹھاتا ہے تو آپ نے فتویٰ نہیں لگانا، لیکن سنت یہ والا ہے، ہم ادھر تک اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے دو حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ہمارے امام صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کانوں تک اٹھاؤ، کہتے ہیں کیوں؟ یہ جو دو حدیثیں اس پہ عمل، وہ کہتے ہیں جب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے نا تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ہاتھ ایسے ہی جائے گا نا تو سینے سے گزرے گا، پہلی حدیث پہ عمل ہو گیا۔
کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل ہو گیا, کان پہ پہنچے گا تیسری حدیث پہ عمل ہو گیا, تینوں پہ عمل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو نہیں کر رہا نا ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے, لیکن اپنے طریقے کی دلیل تو دیں گے. کیوں؟ حضور کے دین سے ثابت ہے. میرے دوستو اسی طرح جو ثابت ہے, جو عمل کرتے اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے, لیکن جو کام ثابت نہیں ہے, جو شریعت میں لکھا ہوا نہیں ہے, اور کوئی کرے تو وہ دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, وہ بدعت ہے. یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں. وہ بدعت ہے جو شریعت سے ثبوت ہی نہیں ہے.